الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال الله تعالى في مقام آخر: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات، ایک مسلمان ہونے کے ناطے جہاں پہ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہر چیز کا اختیار میرے اللہ کے پاس ہے، بیٹے بیٹیاں دینا اس کا اختیار میرے اللہ کے پاس ہے، بارشوں کے اختیار، ہواؤں کے خزانے، بادشاہتوں کے خزانے، یہ صرف اور صرف میرے اللہ کے پاس ہیں. وہاں پہ مسلمان کا یہ بھی عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ رزق کے خزانے بھی میرے اللہ کے پاس ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے کم عطا کرتا ہے. اللہ یبسط الرزق
لمن یشاء و یقدر، اللہ ہی رزق کو کشادہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی رزق کو کم کرتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا والوں کو بتلا دو کہ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے، جائز اسباب اختیار کرتے ہوئے معیشت کے، معاشرت کے جائز اسباب اختیار کرتے ہوئے انسان رزق میں اضافہ کرے، اس کے لیے دعا کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زیادہ رزق کمائے، زیادہ مال اکٹھا کرے، کوئی مضائقہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ جو حلال طریقوں سے کمایا جائے اور حلال طریقوں پہ اور حلال ذرائع پہ ہی خرچ کیا جائے۔ دیکھیے نا، اگر اس چیز کی مذمت ہوتی کہ نہیں جی زیادہ رزق نہیں کمانا چاہیے، تو پھر حج کیوں ہے؟ حج کس لیے؟ فرمایا کماؤ اور کماؤ اور کماؤ، حتیٰ کہ تمہارا مال اتنا ہو جائے، اس قدر استطاعت کو تم پہنچ جاؤ کہ اللہ کے گھر کی جا کر کے زیارت کرو۔ اور فرمایا زکوٰۃ کس لیے؟ کماؤ اور کماؤ اور کماؤ، حتیٰ کہ تمہارا مال نصاب کو پہنچ جائے، اور جب نصاب کو پہنچ جائے تو پھر اس میں یتیموں، مسکینوں، غریبوں کو دو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اس لیے دوستوں، اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے اسباب کو اختیار کرنا اور رزق کمانا اور زیادہ کمانا، اس میں کوئی مضائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ معاش کے حوالے سے پریشان نظر آتا ہے، رزق کی تنگی کا شکوہ کر رہے، معاملات کی تنگی کا شکوہ کر رہے۔ کوئی امیر ہے وہ بھی پریشان ہے، کوئی غریب ہے وہ بھی پریشان ہے، ہر بندہ رزق کی تنگی کا شکوہ اور شکایت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ، اللہ تعالیٰ نے جو اسباب بنائے ان اسباب کو اختیار کرو، ان جائز طریقوں سے رزق کماؤ، ضرور کماؤ۔ لیکن آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں چند چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں، چند عمل بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم ان عملوں کو اپناؤ گے اور جائز اسباب اختیار کرتے ہوئے، حرکت کرتے ہوئے، کام کاج کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، محنتیں، مشقتیں اور مزدوریاں کرتے ہوئے ان عملوں کو بھی اپناؤ گے اور ان خوبیوں کو بھی اپناؤ گے اور ان نیک کاموں کو اپنا وتیرہ بھی بناؤ گے، اللہ رب العزت تمہارے مال میں برکتیں عطا کر دے گا، اللہ تمہارے رزق میں فراوانیاں عطا کر دے گا، اللہ رب العزت تمہارے لیے آسمان سے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، زمین سے رزق اگلے گا، آسمان سے رزق برسے گا، اللہ رب العزت تمہاری معاشی تنگیاں اور پریشانیاں ختم کر دے گا۔ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے طریقہ کار ہیں، وہ کون سی اعمال ہیں، میں انتہائی اختصار کے ساتھ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ الرحمن عرض کروں گا۔ پہلے نمبر پر دوستو نوٹ کر لو، کام کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گھروں میں بیٹھ جاؤ اور صرف استغفار کرتے رہو اور صرف دعائیں کرتے رہو، حرکت میں برکت ہے، کام کرو، محنتیں کرو، مشقتیں کرو، جس کے ساتھ کوئی ملا ہوا ہے وہ اپنا کام کاج اختیار کرے، لیکن توکل اللہ کی ذات پہ کرے اور کثرت سے استغفار کرے، کثرت سے استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، اللہ رب العزت سے بخشش کا سوال کرنا، یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ جو بندہ کثرت سے استغفر اللہ پڑھتا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا کچھ الفاظ اور بھی زیادہ ہیں، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر کسی کو اتنی دعا یاد نہیں، اسے استغفر اللہ آتا ہے، وہ یہی پڑھے جائے،
نمازوں کی پابندی کرتا ہے، کسی پہ ظلم زیادتی نہیں کرتا، حتی الوسط گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور ساتھ استغفر اللہ اپنی زبان کا ورد اور وظیفہ بنا لیتا ہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داود کی روایت ہے، من لازم الاستغفار، جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، اپنے کام کاج میں مصروف ہے، استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، استغفر اللہ پڑھ رہا ہے۔ کوئی معمار ہے، وہ اینٹیں لگا رہا ہے، استغفر اللہ پڑھ رہا ہے۔ کوئی اینٹیں اٹھا رہا ہے، استغفر اللہ پڑھ رہا ہے۔ کوئی لکڑی کا کام کر رہا ہے، استغفر اللہ پڑھ رہا ہے۔ کوئی لوہے کا کام کرتا ہے، استغفر اللہ پڑھ رہا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھے جا رہا ہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کے رستے بنا دیتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور غموں سے، پریشانیوں سے اللہ اسے نجات عطا فرماتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت اور خوشخبری، دنیا جہان کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ذرا پڑھ کے دیکھنا، اپنے کاروبار، اپنے کام کاج میں، اپنی دکان میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے کارخانے میں دوستو کام کاج کرو، ساتھ استغفر اللہ کا ورد بھی کرو، استغفر اللہ کا وظیفہ بھی کرو۔ اور وقت کا بہت بڑا امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی بیٹھے ہوئے، ان کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے کہتا ہے امام صاحب کیا کروں؟ جس کام میں ہاتھ پایا ہے نا گھاٹا ہی پہ آئے، خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے، پتہ نہیں میرے نصیب میں ہی ایسا ہے، جس کام کو بھی ہاتھ ڈالا ہے خسارہ اور نقصان اور خرابی ہوا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں استغفر اللہ پڑھا کر۔ دوسرا آیا، کہنے لگا امام صاحب شادی ہو گئی، اولاد کوئی نہیں، بیٹے کا طلبگار ہوں، اللہ بیٹا عطا کر دے، میری زندگی کی خواہش پوری ہو جائے۔ امام صاحب کہتے ہیں استغفر اللہ پڑھا کر، استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کر۔ تیسرا آیا، کہنے لگا امام صاحب فصل کا کاروبار کرتا ہوں، فصلیں بیچتا ہوں، ہاں کھیتی باڑی کرتا ہوں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، محنت بھی ضائع، خرچہ بھی ضائع۔ امام صاحب کہتے ہیں استغفر اللہ پڑھا کر۔ ایک اور آیا، کہتے ہیں جی کیا کروں، غربت و افلاس نے ڈیرے ڈال لیے، فقیری ختم نہیں ہوتی، غریبی ختم نہیں ہو رہی، پریشانیاں ہی پریشانیاں، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، امتحان ہی امتحان ہیں، کیا کروں کیا کروں؟ غربت میرے گھر سے ختم نہیں ہو رہی، بھوک میرے گھر میں ناچ رہی ہے، ایک دن کا کھاتا ہوں، اگلے دن کی فکر ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں استغفر اللہ پڑھا کر۔ کوئی بندہ پاس بیٹھا ہے، کہنے لگا امام صاحب 4 طرح کے بندے آئے آپ کے پاس، اور ان چاروں نے اپنے اپنے مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا اظہار کیا، لیکن ان چاروں کو آپ نے ایک ہی وظیفہ بتلایا ہے، ایک ہی دوائی دی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ان تمام چیزوں کا ایک ہی حل ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں ہاں، ان تمام چیزوں کا ایک ہی حل ہے، اور میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ اللہ کے قرآن سے جواب دیا ہے۔
کہا وہ کہاں پہ؟ کہا سورہ نوح پڑھ کے دیکھ لو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جو بندہ استغفار کرے گا، جو استغفار کرے گا، اللہ اس کے باغوں کو بہار بنا دے گا، اللہ پھل اسے عطا کرے گا، کاروبار اس کے چمکائے گا، پانیوں کی عظیم نعمت اسے اللہ عطا کرے گا، اور اگر بیٹے نہیں اللہ بیٹوں سے اس کی مدد کرے گا۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم، وقت کا نبی کہتا ہے توبہ استغفار کرو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تمہاری طاقتوں کو قوتوں کو بڑھا دے گا۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اے میری قوم توبہ استغفار کرو، اللہ تمہاری دنیا کو جنت بنا دے گا، اللہ تمہاری زندگی خوشحال کر دے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، وقت حضرات اس کے پیچھے عمل کیا ہے؟ کاروبار میں برکت کا، غربت و افلاس سے جان چھڑانے کا، بھوک جو میرے گھر میں تیرے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، معاشی تنگیاں ہیں، ہر دوسرا تیسرا بندہ پریشان ہے، ایسے رونے لوگ سناتے ہیں کہ بندے کو اپنا رونا بھول جاتا ہے۔ ایسے عالم میں دوستو استغفار کر کے دیکھ، اللہ تیری معاشی تنگیاں ختم کر دے گا۔ کس کے ہاتھ میں رزق کے خزانے؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور بتاؤ رزق کے خزانے کس کے ہاتھ میں؟ میرے اللہ کی ہاتھ میں۔ تو میرے اللہ نے جو فرما جو دیا ہے کہ اس طرح کرو گے تو میں اس طرح کروں گا، تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے وعدے جھوٹے ہیں؟ کیا اللہ کے وعدے سچے نہیں ہیں؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، رب العزت سے بڑھ کر اپنے وعدے کا پکا کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کوئی نہیں۔ استغفار کثرت سے۔ دوسرے نمبر پر دوستو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، حدیث قدسی یعنی اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے آگے امت کو بتلا دیا، الفاظ بھی رب کے، یا ابن آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا، فارغ ہوگا، میری عبادت کرے گا، نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، حج کرے گا اور قرآن کی تلاوتیں کرے گا، یہ ساری عبادتیں ہیں، اللہ کے حقوق بھی ادا کرے گا، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے میں تیرے ہاتھوں کو رحمت اور برکت سے بھر دوں گا۔ اور اے آدم کے بیٹے، مجھ سے دور نہ ہو، میری عبادت سے اعراض نہ کر۔ اگر تو میری عبادت سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، یاد رکھ میں تیرے ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دوں گا، لیکن کسی کام میں برکت نہیں ہوگی۔ کمائے گا بڑا، منٹ دا ویل نہیں ہوئے گا، تے ٹگے دی آمدن نہیں ہوئے گی۔ بڑا کام کرے گا، 12 گھنٹے 15 گھنٹے کام کرے گا، لیکن برکت نہیں ہوگی، پوری نہیں پے گی۔ پنجابی میں یہ معنی سمجھ لو، جو اللہ کی عبادت کے لیے
وقت نکالتا ہے، جس کے پاس وقت ہے نماز کے لیے، اس کے پاس وقت ہے قرآن کے لیے، اس کے پاس وقت ہے دوستو حج عمرے کے لیے، میرے نبی نے فرمایا تیرے معاملات کو درست کر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے رزق بھی ملے گا، تیرے سینے کو رزق سے فراغ کر دوں گا، تیری ٹینشنیں حل کر دوں گا۔ اور اگر تو کہے کہ میرے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں، عبادت کا میرے پاس وقت نہیں، روزہ رکھنے کا میرے پاس وقت نہیں، روزہ رکھوں کہ کام کروں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں تیرے ہاتھوں کو میں مصروفیت سے اس قدر بڑھ دوں گا، اس قدر بڑھ دوں گا کہ تو ہر وقت مصروف تو رہے گا لیکن زندگی میں تجھے سکون میسر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور سجدہ کیجئے اور اللہ کی عبادت کیجئے، موت تک اللہ کی عبادت کیجئے۔ کتنے لوگ ہیں اور کہتے ہیں بھائی نماز پڑھیے کہ کام کریے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کی کریے، نماز پڑھیے کہ کام کریے۔ ہاں یہ مہنگائی میرے عملوں کا ہی کیا در ہے، یہ معاشی تنگیاں میرے عملوں کا ہی کیا در ہے۔ جتنی دیر تک میں اللہ کی عبادت میں کمر بستہ نہیں ہوں گا، اللہ کے گھر میں نہیں آؤں گا، اللہ رب العزت کے احکام پہ عمل نہیں کروں گا، یہ ایٹم بم مجھ پہ گرتے رہیں گے۔ کبھی بجلی کا ایٹم بم، کبھی پٹرول کا ایٹم بم۔ ہاں ٹھیک ہے حکمرانوں کا قصور نکالتے ہو، ٹھیک ہے وہ ایک الگ مسلک ہے، لیکن غور کرو تو صحیح دوستو، فکر کرو تو صحیح، اللہ رب العزت کے احکام سے اعراض کر کے منہ موڑ کے اللہ کی مخالفتیں کر کے رب العزت سے ٹکر لے کے کوئی بندہ سکون پا سکتا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ آدم کے بیٹے، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تجھے تیرے سینے کو فراغ کر دوں گا۔ اگر تیرے پاس عبادت کے لیے وقت نہیں ہوگا میں تیری زندگی ٹینشنوں سے بھر دوں گا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے دنیا کائنات کے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وہ بندہ کہے کہ جس کے پاس عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، بندہ بندگی سے ہے، بندگی سے بندہ ہے، تو جو بندگی نہیں کرتا وہ بندہ کہے۔ تیسرے نمبر پر دوستو میں انتہائی اختصار سے عرض کر رہا ہوں، پہلے نمبر پر میں نے عرض کیا ہے کثرت سے استغفار کرو، اور دوسرے نمبر پر اللہ کی عبادت کرو، اللہ رزق میں فراوانیاں عطا فرمائے گا، معاشی تنگیاں رب العزت ختم کر دے گا، تمہیں امیر کر دے گا۔ امیر بننے کے خواب دیکھتے ہو، اس خواب میں کئی حرام کام بندہ کر جاتا ہے، جوا لگا دیتا ہے، لکی کمیٹیوں میں حصے لے لیتا ہے کہ راتوں رات امیر بن جاؤں، پرائز بونڈ خرید لیتا ہے، نمبر لگا لیتا ہے، صرف کیا ہے راتوں رات امیر بن جاؤں۔ تمہیں بتلاؤں امیر بننے کے طریقے جو حدیث میں جو قرآن میں، یہ اختیار کر کے تو دیکھ، اللہ رب العزت تجھے امیر بھی بنائے گا، تیری زندگی کو خوشحال بھی بنائے گا۔ تیسرے نمبر پر وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ فرمایا جو رب العزت کے رستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کا نعم البدل ضرور عطا کرتا ہے۔
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، روزانہ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، وہ دعا کیا کرتے ہیں، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے رستے میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں برکتیں نازل کر دے، اللہم اعطی، اے اللہ جو تیرے رستے میں خرچ نہیں کرتا، جو تیرے رستے میں خرچ نہیں کرتا، اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ فرشتوں کی دعا لینے کا ذریعہ حتی الوسط، انسان اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرے، غریبوں پہ خرچ کرے، مسکینوں پہ خرچ کرے، یتیموں پہ خرچ کرے، مسافروں پہ خرچ کرے، بیوہ عورتوں پہ خرچ کرے، قرآن کے قاریوں پہ خرچ کرے، مدرسے میں خرچ کرے، مسجد میں خرچ کرے۔ جو انسان اپنی زندگی کا یہ وتیرہ اور طریقہ بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت آسمان کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے، تم نے اس کے حق میں دعا کرنی ہے اور میں نے اس کے رزق میں برکت فرمانی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو تیرے رستے میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں اضافے کر دے، جو تیرے رستے میں خرچ نہیں کرتا، بخیل بن گیا ہے، کنجوس بن گیا ہے، اس کے پاس مال ہے لیکن وہ مال فضول خرچیوں میں، فضول کاموں میں صرف اور خرچ تو کرتا ہے لیکن تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، اے اللہ اس کا مال برباد کر دے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، غریبوں کو دیا کرو، غریبوں کو، مسکینوں کو، فقراء کو، مہاجرین کو خرچ کیا کرو، ان کو دیا کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ینصر من هذه الامة بضعفائها، اللہ لوگوں کی مدد کرتا ہے تو ان غریبوں مسکینوں کی وجہ سے کرتا ہے، ان مزدوروں کی وجہ سے، ان غریبوں کی وجہ سے، ان مسکینوں کی وجہ سے جو بیچارے مفلس فقیر کلاش ہیں، ہر وقت فکر میں کہ کہاں سے بچوں کا پیٹ پالا جائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم ترزقون بضعفائکم، میرے نبی نے فرمایا او امیرو، او مالدارو، مت سمجھنا کہ رزق ہمیں دکانوں سے ملتا ہے، کارخانوں سے ملتا ہے، فیکٹریوں سے ملتا ہے، ہاں انکم ترزقون بضعفائکم، تمہیں رزق دیا جاتا ہے ان غریبوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی برکتوں سے اللہ تمہیں رزق عطا کرتا ہے۔ یہ کام کرتے ہیں، یہ محنتیں کرتے ہیں، تمہارے مال تیار ہوتے ہیں، آگے حضرات جاتے ہیں پارٹیوں تک، پھر تمہیں پیسے ملتے ہیں۔ اگر یہ کام ہی نہ کرے تو مال کون تیار کرے؟ انکم ترزقون بضعفائکم، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، غریبوں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، ان پہ خرچ کیا کرو، ان پہ خرچ کرو گے اللہ تمہارے مال میں برکتیں نصیب فرمائے گا۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی کام کرتے تھے، جامع ترمذی کی روایت، 2 بھرا سی، ایک دکان تے نا ایک فیکٹری سے کام کرتے سی، انہاں دی فیکٹری سی، انہاں دی دکان سی، تو ان میں سے ایک مسجد میں جاتا نماز پڑھنے کے لیے، وہاں پہ اس نے دیکھا کوئی درس ہو رہا ہے، بیٹھ جاتا، اللہ کے نبی علیہ السلام نصیحت فرما رہے ہیں سننے کے لیے بیٹھ جاتا، ذکر و اذکار میں، سنن نوافل پڑھنے میں اسے کچھ دیر لگ جاتی۔ جب وہ دکان پہ جاتا تو وہ بھرا کہنا تو مسیطہ ہی بڑھیا رہنا ہے، تو زور پڑھن جانا ہے تے اثر دے کول آنا ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا، اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرتا، ملامت کرتا اسے، حتیٰ کہ اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو شکایت کی کہ رحمت کائنات علیہ السلام جی، میں اسے نماز پڑھنے کے لیے بھیجتا ہوں لیکن یہ وہاں پہ جاتا ہے، آپ نصیحت فرما رہے ہوتے ہیں، سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، دکان پہ لیٹ آتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا منہ بند کر، لعلک ترزق بہ، شاید کہ اس کے نصیب کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے۔ کیا پتا کہ اللہ کس کے نصیب کو رزق دیتا ہے، کیا پتا کہ رب العزت کس کے نصیبے کو
تمہارے کاروبار چمکا رہا ہے، اللہ تمہیں فراوانیاں عطا کر رہا ہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تلاش کرنا ہو رئیس زادوں میں نہیں، نواب زادوں میں نہیں، چیئرمینوں میں نہیں، ایم پی اے ایم این اے میں نہیں، مالداروں میں نہیں، مجھے تلاش کرنا ہو تو مجھے غریبوں میں تلاش کیا کرو۔ اللہم احیینی مسکیناً، مسکین کو میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر عزت دی ہے کہ اللہم احیینی مسکیناً، اے اللہ مسکین بنا کے مجھے زندہ رکھنا، وامتنی مسکیناً، اور مسکین بنا کے مجھے مارنا، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، روز قیامت مجھے مسکینوں کی جماعت سے ہی اٹھانا۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر، آپ نے اس کی شان سنی ہے، آپ نے اس کی عزت سنی ہے، آپ نے اس کی عظمت سنی ہے۔ وہ حوض کوثر ابیض من اللبن، کہ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، واحلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، مکھن سے زیادہ نرم ہوگا۔ جو خوش نصیب ایک دفعہ پی لے گا قیامت کے 50,000 سال تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ جس کے پیالے، جس کے آب خورے ستارے، جس کی آب خورے سونے چاندی کے برتنوں کی طرح ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو خوش نصیب ایک مرتبہ پی لے گا قیامت کے 50,000 سال تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے حوض پہ پتہ ہے تمہیں کہ پہلا گروہ کون سا ہوگا اور پہلے آنے والے کون سے ہوں گے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی کون ہوں گے؟ فرمایا فقراء، مہاجرین، یہ غریب مسکین سب سے پہلے میرے حوض پہ آئیں گے، جن کو تم حقیر سمجھتے ہو۔ ان پہ خرچ کیا کرو، ان کو اللہ کی رضا کے لیے دیا کرو۔ اور دوستو میں اپنی کوئی مفاد کی بات نہیں کر رہا، کوشش کرو جو قرآن کے قاری ہیں، جو دین کے عالم ہیں، ان پہ بھی خرچ کیا کرو۔ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری مٹھی گرم کرو، اور اگر میں کوئی ایسی بات کروں میں قطعاً اپنے مفاد کے لیے نہیں کر رہا، اوورآل میں بات کر رہا ہوں۔ جہاں پہ یتیموں کا دینا نیکی ہے، مسکینوں پہ خرچ کرنا نیکی ہے، وہاں پہ قرآن کے قاریوں پہ خرچ کرنا، دین کے عالموں پہ خرچ کرنا، مدرسے میں پڑھانے والوں پہ خرچ کرنا، یہ بھی نیکی ہے۔ ان پہ خرچ کرنا، جاؤ ذرا مدرسوں کے وزٹ کرو، تمہیں نظر آئے گا وہ بیچارے علماء جو 7 گھنٹے 8 گھنٹے ڈیوٹیاں دیتے ہیں، جب ان کی تنخواہوں کے بارے میں پوچھا جائے تو پتہ چلتا ہے تنخواہ 20,000 روپیہ، تنخواہ 25,000 روپیہ، تنخواہ 18,000 روپیہ، تنخواہ 16,000 روپیہ۔ مجھے بتلاؤ تمہارے گھروں کے خرچے 16,000 میں چلتے ہیں؟ ان پہ بھی خرچ کیا کرو، ان کو بھی دیا کرو، ان کی بھی خدمت کیا کرو۔ یہ دین کے امام ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے مصلی کے وارث ہیں۔ کیا جب دوستو ان کے وسائل پورے نہ ہوں یہ لوگوں سے مانگتے اچھے لگتے ہیں؟ تو ان کی ذمہ داریوں کا کس نے احساس کرنا ہے؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ اس کا نعم البدل ضرور عطا کرے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان غریبوں کو حقیر نہ سمجھو، ان پہ خرچ کرو۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں غریب امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ ظاہر ہے جنہاں کو پیسے زیادہ نہیں انہوں کا حساب بھی زیادہ ہی ہوئے گا، جنہاں کو پیسے کاٹتے انہوں کا حساب بھی کاٹتے۔ مال کم حساب کم، مال زیادہ حساب زیادہ۔ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا یہ بھی معاشی تنگیوں کو دوستو معاشی تنگیوں سے نکلنے کا بہترین ذریعہ۔ کاروبار کرو،
کاروبار کرو. ہم تمہیں کہتے ہیں، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ گھروں میں بیٹھ جاؤ بس دعائیں کرتے رہو، ہاں بس استغفار پڑھتے رہو. میں قطعاً نہیں کہہ رہا. کاروبار کرو، کاروبار کرو، رزق معاش کے لیے نکلو اپنے اپنے گھر سے. لیکن اگر تم یہ نیکیاں اپناؤ گے، استغفار کرو گے، کثرت کے ساتھ غریبوں مسکینوں پہ خرچ کرو گے، رب کی قسم ہے، رب کی قسم ہے، میرے اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ تمہارے کاروبار میں برکتیں فرمائے گا. چوتھے نمبر پر اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، من احب ان یبسط له فی رزقی وینسأ له فی یساری فلیصل رحیما. جو بندہ چاہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو، میری عمر میں برکت ہو، فرمایا وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی یہ نہیں ہے، صلہ رحمی یہ نہیں کہ کوئی میرے سے اچھا سلوک کرے میں بدلے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں. یہ صلہ رحمی نہیں، یہ عدلے کا بدلہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی تیرے سے برا سلوک کرے تو بدلے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. کوئی تجھے نہ دے تو اس کو دے، فرمایا یہ صلہ رحمی ہے. اور جو یہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں بھی برکت فرماتا ہے، اس کے رزق میں بھی برکت فرماتا ہے. من احب ان یبسط له فی رزقی وینسأ له فی عسری فلیصل رحیما. جو چاہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو، میری عمر میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. وہ لوگ جو صلہ رحمیاں کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن کے حساب سے ڈرتے ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم، اللہ کے چہرے کو پانے کے لیے صبر کر جاتے ہیں، لوگوں کی باتیں برداشت کر جاتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا، خرچ کرتے ہیں. مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو رب العزت نے ان کو عطا کیا. سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہری بھی خرچ کرتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں. اولئک لہم عقبی الدار، جنت کی مہمان نوازیاں ان کے لیے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، رب العزت کا سلام ان کے لیے. پانچویں نمبر پر دوستو، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے میں عرض کر رہا ہوں، دعا کیا کرو، دعا کیا کرو، کام کاج بھی کرو، کاروبار بھی کرو، محنتیں بھی کرو، مشقتیں بھی کرو. ہاں جو جائز اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، میرے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی کام ہی کوئی نہیں، کام کی کریے. اور کام بڑے ہیں، جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے دنیا بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ویسے ویسے اسباب بھی بڑھا دیے ہیں. اسباب نہیں بڑھے جی. کتنے لوگ ہیں جو کھانے پینے کے پیشے کے ساتھ وابستہ ہیں؟ کیا پہلے بتلاؤ اب موٹر سائیکلاں کاراں گڈیاں ہوندیاں سی؟ اب ہیں کتنے لوگ ہیں جو بیچنے والے ہیں، جو خریدنے والے ہیں، ان کی سیٹنگ کرنے والے ہیں، ان کی ریپیرنگ کرنے والے ہیں، ورکشاپ بنے ہوئے، کوئی ٹائروں کا کام کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے. کھانے پینے کی اتنی اشیائیں پہلے نہیں تھیں، اب لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں. جیسے جیسے دنیا بڑھ رہی ہے، میرے اللہ کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. زمین پہ چلنے والا کوئی کیڑا ہی کیوں نہ ہو، کوئی جانور ہی کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بھی رزق دینا ہے. تجھے تو پھر بھی رب العزت نے 5 قسمیں اٹھا کے پیدا کیا ہے، کیا اللہ تمہیں رزق نہیں دے گا؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ہم لوگوں سے نہیں کہتے کہ تم کما کے تو ہمیں کھلاؤ، ہم نہیں کہتے، بلکہ ہم تو کھاتے ہی نہیں ہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہی رزاق ہے، وہ دینے والا ہے.
وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ ساری کائنات کو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمان میں ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ رب العزت کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم ماں کے پیٹ میں تھا تو نے رزق کتنا کھانا ہے اس وقت لکھ دیا گیا تھا۔ ماں کے پیٹ میں اللہ نے تجھے بھوکا نہیں مارا، ماں کے پیٹ میں اللہ نے تجھے بھوکا نہیں مارا۔ اب تو کما سکتا ہے، تیرے ہاتھوں میں، پیروں میں، قدموں میں اللہ نے قوت و طاقت رکھ دی ہے، کیا اب اللہ تجھے بھوکا مارے گا؟ جب تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، کوئی کما نہیں سکتا تھا، جب تیری کوئی آواز نہیں سن سکتا تھا، کہنے والا کہتا ہے بڑی پیاری بات، کہتا ہے نصیبو کا یصیبو کا، تیرا نصیب تجھے مل کے رہے گا۔ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الْجَبَلَيْن، اگرچہ پہاڑوں کی اوٹ میں کیوں نہ ہو، غاروں میں کیوں نہ ہو، پہاڑوں میں کیوں نہ ہو، جنگلوں میں کیوں نہ ہو، دوستو جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے مل کے رہے گا، جو تیرا نصیب نہیں وہ تجھے نہیں ملے گا۔ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الشَّفَتَيْن، اگرچہ تیرے دونوں ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو، جو تیرا نصیب نہیں تجھے نہیں ملے گا۔ کئی دفعہ ہوتا ہے بندے کے حضرات رزق پورا ہو جاتا ہے، اس کے سانس پورے نہیں ہوتے، سانس چل رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں کچھ کھانا کھانے کی اہلیت نہیں ہوتی، جو بھی کھاتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے، وہ باہر آ جاتا ہے، وہ تیرا نصیب نہیں تھا، تیرا رزق پورا ہو گیا۔ جو کسی کا نصیب ہے اس کو مل کے رہے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس پیغام لے کے آئے، اللہ کی وحی ہے۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میرے بندوں کو بتلا دو جو رزق رب العزت نے نصیب میں لکھ دیا ہے اتنی دیر تک تمہیں موت نہیں آئے گی کہ جتنی دیر تک اس رزق کا ایک دانہ بھی باقی ہوگا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر تک رزق کا ایک دانہ بھی باقی ہے نا تجھے موت نہیں آئے گی، جنہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر سے لکھا تینے کھوانا ہے، کھوا کے پھر مارنا ہے۔ دعا کرنی چاہیے، ہاں رزق کے خزانے اللہ کے پاس۔ آخری بات اور پانچویں بات دوستو کہ انسان دعا کرے، اے اللہ رزق کے خزانے تیرے پاس ہیں، اے اللہ رزق کی چابیاں تیرے پاس ہیں، اگر مجھ فقیر کو مجھ غریب کو تو رزق عطا کر دے، میری معاشی تنگیاں ختم کر دے، میری معاشی پریشانیاں ختم کر دے تو تیرے خزانوں میں کوئی کمی آنی ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دوستو اپنے قبلے کو درست کر لیا ہو، یار مہنگائی بڑی ہو چکی ہے، یار گزارا نہیں ہوتا، لوگ اسباب تو بڑے ڈھونڈتے ہیں، یہ بھی کام کر لیا جائے، یہ بھی کام کر لیا جائے، یہ بھی کام کر لیا جائے۔ ہاں ایک بندہ چار کام کر رہا ہے، کرنے چاہیے، ہم کوئی منع نہیں کرتے، لیکن کبھی کسی نے سوچا ہو یار رزق کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، کام کے ساتھ کہ اللہ سے دعا بھی کی جائے تو کہ اللہ اپنے بندے کی دعا نہیں سنے گا؟ اللہم انی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد پڑھا کر اللہم انی اسألوک علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، ایسے عمل کا جو تجھے قبول ہو، ورزقا طیبا، اور مجھے پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما۔ بین السجدتین کیا ہم دعا نہیں کرتے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ ہمیں پاکیزہ رزق عطا فرما، تو ہی رزق عطا کرنے والا ہے۔ ان دعاؤں کے ساتھ اللہ سے مانگو، ان دعاؤں کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ استغفار کرتے ہوئے، غریبوں مسکینوں پہ خرچ کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، صلہ رحمیاں کرتے ہوئے دوستو کام کاج کرو، کاروبار کرو، محنتیں کرو، مشقتیں کرو۔ حکمران جتنا مرضی ظالم آ جائے، حکمران جتنا مرضی جابر آ جائے، حکمران جتنا مرضی جھوٹا آ جائے، اللہ کے فضل سے تم بھوکے نہیں رہ سکو گے۔
وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ۔ اللہ نے فرمایا اگر یہودی تورات پہ عمل کرتے، تورات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرتے، ہم انہیں اتنا رزق عطا کرتے، وہ کھا کھا کے تھک جاتے لیکن رزق ختم نہ ہوتا۔ یہودی تورات پہ عمل کریں اپنے دور میں، اس دور میں نہیں، اپنے دور میں تورات پہ عمل کریں، اللہ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ مسلمان قرآن پہ عمل کریں، اپنے نبی کی احکام پہ عمل کریں، کہ اللہ ان کو رزق نہیں عطا کرے گا؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ بستیوں والے ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ پر تقوی اختیار کریں، ہم آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ 5 چیزیں دوستو میں نے عرض کی، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، کاروبار، محنت، مزدوریاں، حلال ذرائع اختیار کرتے ہوئے ان چیزوں کو اپناؤ۔ باتیں تو اور بھی ہیں، بہرحال وقت اجازت نہیں دے رہا، ان چیزوں کو اپناؤ، کثرت سے استغفار کرو اپنے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو، اور صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرو، رب العزت رزق حلال وافر عطا فرمائے۔ چوتھے نمبر پر اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ جو بندہ یہ کام کرے گا کاروبار اختیار کرتے ہوئے ان چیزوں کو اپناؤ، انشاءاللہ اللہ معاشی تنگیاں ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔